نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرہ لوگوں کے مل جل کر رہنے سے وجود میں آتا ہے۔ اگر لوگوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوں گے تو یقینی طور پر ایک خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا، مگر شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کو کبھی بھی پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور خصوصاً ازدواجی زندگی کی خوشی اس کو برداشت نہیں ہوتی، اور وہ ان تعلقات میں ہمیشہ دراڑیں ڈالنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی بدگمانی کا شکار ہو کر، کسی نیگیٹیوٹی کا شکار ہو کر ہم آپس کے تعلقات کو بگاڑے نہیں۔ اچھا گمان رکھو، اس لیے کہ اعمال گمان کی پیداوار ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کی ابتدا بدگمانی سے ہو تو انسان کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سوچ ہوتی ہے انسان کی وہی عمل ہوتا ہے انسان کا۔ پہلے سوچ ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو، عمدہ ہو، تو عمل لازماً اچھا ہوگا، اور اگر سوچ میں خلل ہو، انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جائے تو عمل میں کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز شیطان کا دربار لگتا ہے، اور اس میں وہ سب شیطانوں سے پوچھتا ہے، یعنی ابلیس جو ہے اس کا ایک دربار لگتا ہے، اور سارے بھٹکانے والے شیطان اس کے پاس حاضری دے کے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے سب سے بڑا کارنامہ کس نے کیا؟ ایک کھڑا ہوتا ہے کسی بہت بڑے غلطی کا ذکر کرتا ہے، میں نے فلاں سے چوری کروا دی، فلاں سے زنا کروایا، فلاں سے یہ کروایا۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے شوہر اور بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی، دونوں کے تعلقات بگاڑ دیے۔ وہ کہتا ہے شاباش، تم نے سب سے اعلیٰ کام کیا، اور وہ اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے کہ دنیا کا بدترین کام شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب کرنا، وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ ساس ہو، خواہ وہ کوئی اور انسان ہو۔ اور ہوتا کیا ہے؟ شیطان آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ مثلا ساس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو تمہاری بہو تو سارا دن آرام کرتی رہتی ہے اور تم اس عمر میں بھی کام کرتی رہتی ہو، دیکھو یہ تو اس کو تو کپڑے پہننے سے فرصت، دیکھو اس کو تو پکانے کا ہی ڈھنگ نہیں آتا، دیکھو اس کو تو کوئی طور طریقہ، اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک میچور خاتون کہاں اور ایک چلبلی لڑکی کہاں، جس نے ابھی زندگی کی کوئی تلخی نہیں دیکھی، کوئی ٹریننگ ہی حاصل نہیں کی، ابھی تو پکانا ہی نہیں سیکھا، ابھی تو گھر کا رکھ رکھاو ہی نہیں سیکھا۔ اور خاص طور پر ہمارے کلچر میں جہاں لڑکیوں کو پڑھنے سے ہوش نہیں آتی کہ شادیاں ہو جاتی ہیں، وہاں انہوں نے گھرداریاں کہاں کی ہوتی ہیں، تو ان سے وہ توقع رکھنا جو کئی سال سے ایک عورت اس گھر کے نظام میں بہتری لائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ساس جو ہے اس گھر میں کئی سالوں سے، کم از کم 20-25 سالوں سے تو ہوتی ہے۔ اب ایک خاتون جو 25 سال سے ٹرینڈ ہے اس گھر کو چلانے میں، اور ایک لڑکی جس کو 25 دن نہیں ہوئے، ان کا مقابلہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن شیطان وسوسے ڈالتا چلا جاتا ہے، اور کڑھن اور جلن اور تکلیف پیدا کرتا ہے۔ لہذا وہ جلن دل سے پھٹ کے زبان پہ آتی ہے، اشاروں کنایوں سے بات شروع ہوتی، پھر تانوں پہ آ جاتی ہے، اور پھر لڑائی جھگڑوں پہ آ جاتی ہے، اور پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے انڈائریکٹلی بیٹے کو اکسایا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بیوی کے دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے شیطان کہ دیکھو تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی ساس کو کمپیئر کرو ماں کے ساتھ، اور شوہر کو کمپیئر کرو باپ کے ساتھ، اور پھر وہ کہتا ہے تمہارا باپ تو اتنا اچھا تھا کہ ایک اشارہ ہی کافی ہوتا تھا، اور یہ دیکھو روز وعدہ کرتا ہے اور چیز لا کے نہیں دیتا۔ کبھی کوئی لڑکی شوہر کو باپ سے کمپیئر نہ کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ باپ باپ ہوتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہوتے ہیں۔
جو ان کے دل میں ہمارا مقام ہوتا ہے وہ شوہر کے لیے نہیں ہو سکتا، شوہر کے اندر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رشتہ دوسرا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر باپ سے بھی زیادہ کہیں کیئرنگ ہو، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، شوہر کی اچھائیوں کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، وہ نہیں باپ سے کمپیئر کریں گے۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی محبت، اس کی ساری قربانی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لڑکی کی سچویشن کو بہت پیتھیٹک بنا دیتے ہیں، ہے بیچاری گھر چھوڑ گئی، ہے بیچاری میکا چھوڑ گئی، اور معلوم نہیں کیا کیا وہ راگ بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے خوب لڑکیوں کو رلایا جاتا ہے کہ تم تو بہت ہی مظلوم ہو جس سے سب کچھ چھن گیا۔ حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ماں جس نے ایک بیٹا پیدا کیا، وہ پالا پوسا بڑا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو کمانے کے قابل بنایا، پھر اس نے گھر بنایا، ایک باہر سے آنے والی کو وہ سب کچھ دے دیا، تو جس ماں نے اپنا بیٹا دے دیا اس سے بڑی اور کیا قربانی مانگی جائے گی؟ لہٰذا کبھی بھی ایک بہو کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری ساس نے مجھے وہ نہیں دیا، یہ نہیں پوچھا، وہ خیال نہیں رکھا۔ اس سے، ان وسوسوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے بگاڑ آتا ہے، اس سے تعلقات کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تعلقات خراب کرنے والے سارے وسوسے دراصل شیطان کی پیداوار ہوتے ہیں، اور ہم کبھی بھی ان کے بارے میں متنبہ نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کی صفت بتائی گئی، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون، کہ جب انہیں شیطان کا کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے تو یکایک ہوش میں آ جاتے اور وہ دیکھنے لگتے، نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن عموماً جب ہمارے اندر تقوی نہیں ہوتا، ہم شیطان کے وسوسے کو پہچان ہی نہیں سکتے، اس گمان کو یقین بناتے ہیں، اور یقین بنا کر پورے کانفیڈنس سے اس غلط بات کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہر زبان پہ عام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سارے ہمیں ایک گواہی میسر کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایک غلط طریقے پہ ڈال لیتے ہیں، اور اس طرح بسا اوقات زندگی جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی ابلیسی کوشش ہے، شوہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا، خواہ وہ کوئی اور عورت ہو جو کسی عورت دوسری کا گھر خراب کر رہی ہو۔ بسا اوقات ساس اور بہو کی بہت اچھی بن رہی ہے، شوہر اور بیوی کی بہت اچھی بن رہی ہے، لیکن ایک اور عورت شوہر اور بیوی کے درمیان ٹپک پڑی ہے، جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور یہ ظلم بھی عورت پہ ڈھا رہی ہے، جو گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ شوہر اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، باپ اپنے بچوں کو بھلا کے ایک اور عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اپنی ساری ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ یہ چیز بھی بچوں اور بیوی کا مستقبل تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا کوئی ایسی کوشش جو ان دو کے تعلق کو خراب کرے، وہ ایک شیطانی کوشش ہے۔ اس لیے کہ جب ان دو کا تعلق خراب ہوتا ہے تو صرف دو افراد نہیں، دو خاندان ملوث ہو جاتے ہیں، دونوں کے والدین، بہن بھائی، سارا قبیلہ متاثر ہوتا ہے، انسان کی عبادت، انسان کا اخلاق، مزاج، ہر چیز بگڑتا ہے۔ پھر اگر بچے ہوں تو وہ سفر کرتے ہیں، ان کی زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں، ان کے اندر عمر بھر کی تلخیاں رچ بس جاتی ہیں۔ لہذا یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے، جتنا خوبصورت ہے، اتنا ہی نازک بھی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں شوہر اور بیوی دونوں کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن